آپ سے چند معاہدے لیتا ہوں, بس پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو پہلی بات یہ, ہمیں یہ آزمائش ختم, ہم مومن ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح, اللہ جس کو غلط کہے وہ غلط. اب جلدی جلدی چند معاہدے کرو. ہمیں پتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز چھوڑنا صرف گناہ نہیں اکبر الکبائر ہے. حدیث میں آتا ہے بڑے سے جو بڑے گناہ ہیں نا ان میں کیا ہے, فرض نماز جان کر قضا کرنا. آج رمضان میں یہ عہد کرو, اے اللہ ہم پوری زندگی کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. اللہ نے کچھ عادت بھی ڈال دی ہوگی نا مسجد میں آنے کی, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے باقی ساری ہو جائیں گی, اس کو کھچی سے پکڑ لو. مشکل کام کر لو تو آسان کام آسان ہو جاتا ہے نا, وہ آسان ہو جاتا ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ دوسرا کام, اس زمانے کا سب سے بڑا جرم بے حیائی ہے. فحش فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں. میں بار بار یہ سب چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آج نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. نہیں تو سب کرتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی, چند لوگ کرتے تھے یا سب کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. اللہ نے چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ سب کرتے ہیں. کیسا پٹخا ہے اس قوم کو اٹھا کے, کیسا پٹخا ہے. ایسے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور الٹا دے مارا ہے. زنا بہت بڑا جرم, لڑکوں سے بدفعلی بہت بڑا جرم, لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بہت بڑا جرم. اللہ کہتے ہیں زنا مت کرو بلکہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ. بھائی اس رمضان میں اللہ سے عہد کر لو, اے اللہ نہ زنا کریں گے نہ زنا کے قریب جائیں گے, قریب بھی نہیں پھٹکنا. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی زوجہ کو پیدا کیا. بھائی لوط علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے لڑکوں سے بدفعلی مت کرو تو نکاح کی ترغیب بھی دیتے. ہاں الائی بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو. تو بھائی نکاح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں کسی سے مت ڈرو, نہ گھبراؤ, نہ باپ کو رکاوٹ سمجھو نہ ماں کو. اگر آپ کما رہے ہو آپ اس کو رہائش دے سکتے ہو. بار بار میں کہتا ہوں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. بھائی خدا نے جس چیز کی اجازت دے دی تو اب کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بولو نا نہیں. ابھی میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا, جب اللہ کہہ دے اچھا ہے تو بس اچھا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کرنا برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے تو بس اچھا ہے, کریں گے. بھائی ہم نے جو شادی کی وہ لوگوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہے, اس سے بڑے واقعات ہیں, پھر میں کیا بتاؤں آپ کو. تو مت پوچھو کسی سے. اس بے حیائی کے طوفان میں نکاح کے بغیر بچنا بہت مشکل, بہت مشکل. تو توبہ کرو. تیسری چیز ہماری سوسائٹی میں خواتین میں بے پردگی, خواتین اس سے توبہ کریں. عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے اس زمانے میں, کیونکہ پردے کو اپریشیٹ کرنے والے ختم. چوتھی چیز, آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے لیے برائی کو مزین کر رہا ہے. ہم نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, ہم ایکچولی تھک جاتے ہیں, تو کچھ ہمیں ایسی ڈرگس لینی پڑتی ہیں. کچھ بھائی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں, علماء پیدا ہوئے. حافظ ابن حجر نے جو فتح الباری لکھی ہے, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے لکھی ہوگی اس زمانے میں, جب قلم کو سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھتے تھے اور سیاہی خوش, پھر دوبارہ ڈبو کے دوسرا لفظ. اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے, تو چائے کافی بھی نہیں پیتے تھے, تو کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو جو نشہ حرام ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ چائے کافی چھوڑیں, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ حرام نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں, وہ اللہ نے پابندی لگائی. چرس کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا حرام. سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن سخت ترین مکروہ ہے, اور جس کی باڈی کو یقینی طور پہ ضرر ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے حرام بھی ہے. ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے سگریٹ پی تو آپ کو کینسر ہوگا, آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے لازمی, ایسی کنڈیشن میں کیا ہے وہ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں, کسی ایک نعمت کو ضائع کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا, ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے, تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے, ہر طرح کے نشے سے, اور جو بچے ہوئے وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں, ابے پی لے بھائی, اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے, وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے بھائی, اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں. کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں. ہمارے سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس, یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا, ٹیچنگ. دماغ کا اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں. کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. بول رہا ہوں کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دماغ. تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا, ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے, سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے,
چھوڑ دو. اگر کسی نے کیا ہے نشہ ایک دم لات مار دے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا, ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی, کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں میں مسجد بھی نہیں گیا, گھر میں نماز پڑھتا تھا, مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے, مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں میں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر, مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے, اور جو حالت ہوتی تھی مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا, کانفیڈنس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا, اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو, چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ, اس کا ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس میں دعا کی عادت ڈالو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قبول تو اللہ کا کام ہے کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.